بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، لاؤ کوئی مثال ایسی، لاؤ کوئی مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ وعلی آلہ وصحبہ جمیعا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن لم يجعل اللہ له نورا فما له من نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے، اور بے حد صلاۃ والسلام علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل، یاران طریقت، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نے اس روحانی نشست میں، اس روحانی روزے میں، اس روحانی چلے میں ہمیں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انتظام باہر اس جگہ پہ تھا، اور ریکارڈنگ ٹو سچویشن یہ بھی ایک چلے کا ہی حصہ ہے۔ اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ چلہ ہوتا کیا ہے۔ اصل میں نفس کی مرمت کا نام ہے۔ ادھر ہو جائے یا بہت جگہ انسان پھر کے پھر اللہ کے گھر میں پہنچ جائے، ہونی مرمت ہی ہے، ادھر ہو یا ادھر ہو۔ اور بہت ساروں کو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا بہت شاید نفس پہ کنٹرول ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ شاید کی جو تجربہ گاہ ہے اس سے گزر جانا، پاس ہو جانا، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کی مرضی کے تحت ہم اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، ورنہ وہاں جگہ بنائی تھی، خواتین کی نشست گاہیں بھی وہیں تھیں، اور آپ نے وہیں آگے روزانہ درس تصوف سننا تھا۔ موسم کی خرابی یا اسے کہیں اللہ کی رضا کے تحت آپ وہاں سے یہاں پہنچ گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بڑے پرسکون ماحول میں مجھے آتے ہی پہلے تھوڑا محسوس ہوا کہ وہاں پروگرام تھا تو یہاں پتہ نہیں کیسا، کیونکہ مائنڈ بن جاتا ہے، ذہن بن جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد
میں نے جب دیکھا کہ اس کے گھر میں اس کی رحمت مختلف چہروں پہ نظر آ رہی ہے، اور در و دیوار آگے بڑھ کے ان مریدان مخلص کو، صاحب اخلاص کو اپنے دامن میں لے رہی ہے، تو میں اس بات کو سمجھ گیا کہ داد حق را قابلیت شرط نے کہ قابل ہونے کے لیے اللہ کی داد کے لیے، اللہ کی داد کے لیے قابل ہونا ضروری نہیں، ہاں کامل در حب ہونا ضروری ہے۔ قابل ہونا یہ شرط نہیں، مولا روم کہہ رہا ہے، کامل در حب ہونا یہ شرط ہے۔ تو چونکہ جو اتنے دور سے چل کے آئے، اپنے دور دراز علاقے کا سفر کر کے اور سفر کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں بھی پھر 9 رات کا ساری رات، پھر 10 دن سارا، پھر کل رات کو پھر یہ کافی پریشانی جیسے بارش کی، تو ان تمام چیزوں کو جو برداشت کر کے پھر اس کے گھر میں قائم رہا، تو اس میں اخلاص کی جھلک ضرور نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر سے، اس کی دیواروں سے اس کی رحمت اس کے بندوں کی متلاشی ہوتی نظر آئی۔ یہ عمر پڑھ رہا تھا نا، میرا ہار سنگار تمہیں سے، کہ اللہ کی رحمت سے ہی فقیر کا ہار اور سنگار ہے، اسی سے پیار ہے، یہی مشن پیار ہے، اور یہی میخانہ مصطفیٰ۔ بہت اچھے انداز میں مخلص مرید سمیہ صاحبہ نے بیان کیا ہے۔ بیان کرنا صرف اس کو فن مت سمجھیں، لفاظی مت سمجھیں، ان چیزوں کا فقیر تو غازی ہوتا ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں۔ اگر اس کو وہ بیچنا چاہے تو پتہ نہیں کتنے محراب و منبر کو یہ سجا چکا ہوتا، لیکن بے شمار دعوت ناموں کے ہوتے ہوئے صرف دعوت اللہ کی پسند کی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ آئے ہو تو باتوں کو سننا، غور سے سننا، سنی ہوئی بات کو 10 بار سننا یہ بڑا ضروری ہے۔ شاید وہ جو میں سنا رہا ہوں وہ پھر بھی نہ سن جاؤ، وہ پھر بھی تم نے نہ سنی ہو، نہ سمجھی ہو جو میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک اعتکاف کا واقعہ ہے گزشتہ 1-2 سال میں، میں اسی طرح بیان کر رہا ہوں، سامنے ایک آدمی سو رہا تھا، میں نے پھر اس کو تھوڑا سا سمجھایا بھی تھا کہ یہاں آ کے بھی اگر یہ سو رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کمپلیٹ ہو گیا، لیکن فقیر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے۔ اگر صحابہ کی ساری زندگیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری، تا لمحے آخر بھی وہ گوش، ان کے جو کان تھے وہ ان لبوں کی طرف لگے ہوئے تھے۔ مریدین مولا مشکل کشا آخری وقت تک جب کہہ رہے تھے اللہ میں کامیاب ہو گیا، سب کے کان ادھر تھے، تب تک بات آپ تک پہنچی۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مریدین خلفاء آخری وقت تک اب کیا حکم ہے، یہ کسی مرید کو نہیں پتا کہ شیخ کا اگلا حکم کیا ہے، وہ سارے مقامات کو طے کر جائے، شیخ کے درون، اس کے باطن کی فضا کچھ اور ہوتی ہے۔ اس سر کو پانے کے لیے، اس راز کو پانے کے لیے بڑا کچھ بڑے پاپل بیلنے پڑتے ہیں۔ جتنا بھی کوئی علم حاصل کر لے، اس پہ عمل کر لے، ریاضت کر لے، تقوی اختیار کر لے، مگر داد حق را قابلیت شرط نیست، تیرا یہ قابل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تیرا دل کتنا قابل ہوا ہے کہ تو صحبت شیخ میں آ کے اور
اس جلوہ حقیقت کو کتنا تو ابزار، کتنا تو سمو سکتا ہے، یہ چیز قابل ذکر ہوتی ہے۔ اب یہ کیا مصیبت پڑی تھی جناب ابو علی قلندر کو کہ 40 سال تک قطب مینار دہلی میں درس حدیث دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کہا ابو ہریرہ نے، انس نے، دیگر راویان حدیث نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے کہنے کو جس نے سن لیا ہو اور ایسے کہنے کو آگے کہتا ہو، 40 سال کہتا ہو، کیا ضرورت تھی کہ چھوڑ کے نمی دانم کجا رفتم، دل اندر عشق و مستم، قلندر ابو علی ہستم، کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنا حضور کا سنا، کہنا حضور کا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ضرورت پڑی؟ کہا اس کہنے نے یہی کہا ہے کہ اب یہ کہہ دے، 40 سال تو قطب مینار پہ تھا، اب تو مقام قطب پہ۔ لال شہباز قلندر کی زندگی کو دیکھیں، صاحب تحصیل ہونے کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد پھر وہی کہ منم عثمان مربندی، اس طرح کر کے شعر میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال ان کا بھی یہ اسی طرح کا کلام ہے کہ اگر یار چاہے تو میں وہ جو خار جو کانٹا ہے اس کی نوک کے اوپر جیسے شبنم کا قطرہ ٹک جاتا ہے، اوس کا قطرہ ٹک جاتا ہے، اس طرح بنوک خار می رقصم، میں اس خار کی نوک پہ یار کے دیدار میں مست ہو کے یوں ناچا کروں، یہ بہتر ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ عقل کی بات ہے کہ اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد پھر رقص، سرود اور عشق و مستی اور یہ میخانہ محبت، یہ میخانہ مروت، اسی کی طرف آنا، تو حصول اور مقصود ہی یہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی ہو جائے صاحب محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو محبت مشن کا مقصد جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا بہت ہی اعلیٰ انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کو سپیشل میں نے کہا کہ آج آپ نے بیان کرنا ہے، بہت ضروری، کہیں انٹرویو تھا، میں نے ان کو روکا، میں نے کہا آپ نے بیان کرنا ہے، مجھے یہ کبھی فخر نہیں کہ اپنا بیان ہے، آپ میں سے بھی کوئی بہتر کر سکتا ہو تو وہ یہاں بیٹھ کے کرے، یہی تو اصل روحانیت ہے، یہاں نفس بیان کر کے نفس کو ایڈ اور تقویت پہنچانا، یہ تو اپنا کھانا خراب کرنے والی بات ہے۔ سن لینا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ سن لیں تو آپ کے گناہ، آپ کا نفس سن ہو جائے، لیکن جو کہ فریضہ محبت مشن کے تحت کہ بولو اور آگے سناؤ بات، جو پیغام آیا ہے اس کو پہنچانا ہے، ورنہ طبیعت نہ اس مزاج کی تھی، نہ اس کو کبھی ایکسپٹ کیا، ان لفظوں سے، اس تمام ظاہرداری سے بہت دور، ہمیشہ میخانے کے سفر میں رہے ہیں اور میخانے کے نشے میں رہے ہیں۔ کون سا میخانہ؟ یہ میخانہ بودرا تھا، میخانہ غوث الورا تھا، جس نے پیدا ہوتے ہی آنکھ بعد میں کھولی، گھٹی اپنے شراب عشق کی، یہ وہ میخانہ ہے۔ ان چیزوں سے قطعاً غرض نہیں تھی، کسی کے حکم کے تحت اس محبت مشن کو شروع کیا۔ جناب کے بعد بہت سارے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، سارا نظام جانتے تھے جناب کا، اور آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے امر کے بعد جب اس نظام کو سنبھالا تو پھر حکم ہوا کہ اب اس مشن کو شروع کر دیا جائے، اس مشن کو شروع کیا، اور آج یہاں تک جو پہنچا ہے، دن اور رات ایک بہت سخت محنت، بے شمار مشکلات سے گزرنے کے بعد
صحیح صحیح عشق کرنے کے بعد، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ کنگھی سے کسی نے کہا نا کہ زلف محبوب میں تو چلتی پھرتی ہے، ہم تو دیکھ کے مر جاتے ہیں، تو اندر الجھتی رہتی ہے زلف محبوب میں۔ اس نے کہا خاموش، درخت تھا، لکڑی کو کاٹا گیا، پھر میری لکڑی کو کاٹا گیا، میری، میں اور میری ایک ہی بات ہے۔ اس کو کاٹا گیا، اس لکڑی کو کاٹ کر پھر اس پہ اس سے تیشہ چلایا گیا، پھر اس کو خاص سائز میں لایا گیا، پھر اس پہ آرا چلایا گیا، پتہ نہیں کتنے سو بار ایک دفعہ ایک طرف آرا چلا۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، یہ شہادت جو ہے الفت قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ تو ایک طرف کے 100 بار، کم از کم 100 بار کم و بیش وہ آرا چلا، پھر دوسری طرف پھر چلا، تو اس کے بعد بھی نہیں، بہت ساری پھر اس کی رگڑائی بھی ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو پالش ہوئی، اور پھر جا کے یہ بکی، پہلے بک نہیں سکتی، پھر جا کے بکی، جب بک گئی تو خرید ہی محبوب نے لیا۔ محبوب نے جب خرید لیا تو پھر اس کی زلفوں میں الجھ گئی۔ اس طرح اس کنگھی پہ بڑے مشکل ادوار گزرے، بڑے دشوار گزار راستوں سے یہ گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے۔ تو جب اس مشن کو سنبھالا، یوں ہی نہیں یہاں تک پہنچا کہ وہ طارق کرنٹ صاحب، خالد کرنٹ صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یاد ہے یہاں 25 بندے اعتکاف بیٹھے تھے، پھر یاد ہے 50 بیٹھے تھے، یہ شریف جٹ صاحب انہی میں سے ہیں، عزیز قادری صاحب، عبدالعزیز قادری صاحب انہی میں سے، 2 تو مجھے نظر آ رہے ہیں، اور بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ابھی تو ہماری پرائمری کلاس چل رہی ہے، ابھی تو یہ پرائمری کلاس ہے، تو لوگ موجود ہیں، یہ کھیپ آگے مڈل میں، پھر آگے میٹرک، انٹرمیڈیٹ، پھر ایڈیٹ، آگے جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ 25 بندے مجھے یاد ہیں، پھر 50 یاد ہیں، اس طرح 100 ہوا تو بہت شور مچ کے 100 بندے بیٹھے ہوئے۔ تو آج ہوتے ہوتے اس دفعہ جو بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے اور سب کو اٹھا دیا۔ یقین کریں جتنے آستانے کی جگہ ہیں، لنگر خانہ بھی، پیر خانہ بھی، میں خانہ بھی، ہمسایہ گان بھی، اور دور تک جہاں بھی کوئی گھر ہے، وہ گھر والے بہت کم ہیں، وہاں میں خار زیادہ۔ اس اعتکاف اور چلے میں بہت کثیر التعداد اہل محبت نے شرکت کی ہے، بہت کثیر التعداد۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی اللہ کہتا ہے تو میں مختصر کروں گا، مولانا روم کہتے ہیں کہ دوبارہ کہتا ہی تب ہے جب اللہ اس کو جواب دیتا ہے۔ پتہ چلا جو لنگر خانے میں معتکف تھے، چلہ گاہوں میں مست تھے، ان کی مستی کو اللہ نے پسند کیا، اور اس دفعہ پھر پہلے سے بڑھ کر بڑی لہر کے ساتھ آ گئے۔ اب یہاں جتنے وسائل تھے وہ ختم ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ اگر محبت ہو تو دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی محبت کا اظہار کیا، محبت کو ظاہر کیا، مشکلات کو برداشت کر کے جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ بالخصوص خواتین، ان کے ساتھ بہت عجیب کام ہوا۔ پہلے یہ کمروں کے اندر تھی، اس دفعہ ان کا باہر کھلی جگہ پہ بڑا اچھا انتظام تھا کہ سردی کم ہے، اور اس کے جب سردی کم ہے تو پھر وردی بھی کم ہے۔ اب ان کو سردی زیادہ تھی، وردی تھی نہیں، تو ان کو بتایا گیا سردی کم ہے۔ تو ان کا جو عشر ہوا رات کو، وہ بادل تھا، بہت زیادہ آندھی تھی اور بارش تھی اور چمک اور کڑک تھی، تو اس وقت لیکن اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا،
صبح پھر تھوڑا ہی ٹائم تھا، پھر انہوں نے روزہ رکھا، سحری کر کے اپنی عبادت میں مشغول ہوئی. تو یہ سارا چلے کا پروسیس تھا. میرا بیان کرنے کا مقصد پہ اس کو سمجھے کہ یہ بھی چلے کا ایک حصہ ہے اور یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. تو جب تک بندہ ان مشکلات سے نہ گزرے کبھی آسانی کی بات نہ کرے. میں نے کہا کہ یہ جو 25 50 100 شور تھا تو آج 600 سے اوپر ہیں، 600 سے اوپر ہیں. اور اگر جیسے وہاں کے انشاءاللہ ارادہ ہے ہمارا وہاں تعمیر کا، میں کہتا ہوں اگر وہ اگلے سال تک بھی تعمیر ہو جاتی ہے 600 نہیں 6000 سے بھی اوپر ہو. اور ایک وقت آئے گا کہ شاید ساری دنیا ہی میں خانے میں صرف نظر آئے. مجھے پتا ہے جن کو نشہ ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتے، ویسے بس میں خانے آباد رہتے ہیں. باقی چیزیں ویران ہو گئیں، لوگ رو رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، کدھر چلے گئے ہو. بڑی بڑی چیزیں ویران ہو گئی ہیں، نام نہیں لینا. لیکن میں خانے والے نے کبھی صدا نہیں دی کہ میں خانہ ویران ہو گیا ہے آ جاؤ. کبھی آواز دی ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. تو میں نے کہا کہ جناب کے بعد پھر جب اس سلسلے کو سنبھالا، اگلا امر یہ تھا کہ ایک محبت مشن شروع ہو. امر غوثیہ، امر بغدادیہ، امر پیران پیر، جس نے کہا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. اس نے کہا اب اٹھو، اس محبت کو عام کرو. اس وقت یہ کوئی نہ دھماکے تھے نہ پٹاکے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. بعد میں یہ سارا شروع ہوا. تو آنے سے پہلے کسی چیز کا اہتمام یہ ہر بندہ خود نہیں کرتا بے وقوف، یہ کوئی کرا دیتا ہے، درویش کر گزرتا ہے. کوئی کہتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. پھر یہ محبت مشن شروع کیا. اور پھر علامہ اقبال کا ایک مصرع میرے ذہن میں اس وقت گونجا تھا. میں موضوع کی طرف آتا ہوں، انشاءاللہ سحری سے پہلے ختم ہو جائے. سارا سال کوئی ایسے خطابات نہیں ہوتے، جو ہوتے تھے وہ بہت کم کر دیے. تو یہاں ہی پہ یہ مناسب سمجھا کہ دل کی بات کہہ دی جائے، جو دل والے ہوں گے وہ دل میں رکھ لیں گے، اور جو دل والے نہیں ہوں گے وہ دل میں نہیں رکھیں گے تو ہماری بات کی اور قدر بڑھ جائے گی. کیونکہ اگر بے دل دل میں رکھے گا تو بات کا ستیہ ناش کر دے گا، اور صاحب دل اگر دل میں رکھے گا تو بات کو 4 چاند لگا دے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سلسلے کو سنبھالا اور امر شیخ محبت مشن کو شروع کیا، تو اس وقت ایک مصرع اقبال، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ذہن میں گونجتا تھا. وہ مصرع کیا تھا؟ بہت دلچسپ ہے، آپ بھی عمل کر لیں. وہ مصرع یہ تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. بس پورا شعر نہیں یاد، نہ آج تک کیا بات یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش ہے. اشارہ عقل را اشارہ باید، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مورکھ نو کی پند نصیحت پتھر نو کی پالا، بورے نو کھم کرایا مڑ کا لے دا. تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو جب اس مشن کا آغاز کیا تو علامہ صاحب کا یہ مصرع کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے.
اب یہ سوچنا ہے کہ اتنی جو خلقت ہے یہ سب مردوں میں ہے؟ سارے زندوں میں ہے، مردوں میں کوئی نہیں ہے۔ علامہ صاحب کا جس زندہ کو آواز دینا ہے وہ زندہ دلی کا نام ہے۔ نہیں سمجھے؟ زندہ سارے ہیں، لیکن علامہ جس زندہ کو بلا رہا ہے وہ زندہ دل کوئی مرد ہے، اس کو بلا رہا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے۔ بس یہ مصرع ذہن پہ سوار ہوا اور پھر یہ مستوار ہوا۔ پھر رات دن محنت اور اس کے نتیجے رسول کی رحمت اور اس کے نتیجے اللہ کی برکت۔ رات دن اس محنت سخت کے بعد پھر اللہ پاک نے کہا کہ اب اگلا راستہ یہ ہے۔ پھر اس ہر جب ایک دور مکمل ہوا پھر اگلا دور، پھر اگلا دور، 22 سال جو ہو گئے ہیں، تو ہر دور میں پھر اس کے مشن کو چلانے کے انداز بدلتے چلے گئے اس طرح۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ کسی کے حکم کے تحت ہے، ورنہ آج بھی میں جیسے تھا ویسا ہی، الآن کما کان۔ یہ اپنی بات ہے کہ کسی کے حکم کی پیروی، اور یہ پھر سارا ایک گلشن محبت اس کا اکٹھا ہونا اور ان پھولوں کا کھل کے وحدت کی خوشبو کو عام کرنا، یہ مشن۔ جب اس میں آئے ہو تو یہ سوچ لو کہ آخری دم تک بات سننی ہے، آخری دم تک بات سننی ہے۔ پیر صاحب کی آخری دم تک میں نے بات سنی ہے، آخری وقت تھا تو ایسے ہاتھ ان کا یہ سیدھا ہاتھ ایسے کہ محمود اب کیا بنے گا؟ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ پھر کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک سامنے اور آدمی بیٹھا تھا، وہ پھر باتیں شروع کر دیتا تھا، وہ بادلے نخواستہ سنتے لیکن روک کے پھر میری طرف متوجہ ہوئے، پھر کہا محمود یہ کیا بنے گا؟ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ آخری دم تک بات سنی ہے، آخری دم تک بات سننا۔ تمہیں نہیں پتا کل کیا بات ہوگی، تمہیں نہیں پتا اگلے گھنٹے کیا بات ہوگی۔ مرید کا معنی یہی ہے کہ ہر وقت وہ بکا ہوا نظر آئے۔ کسی وقت بھی آقا بننے کی کوشش کرے گا تو پھر بات مرید کی نہیں رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ شاہ صاحب کو کہا کہ اپنے علاقے میں تم نے فیضان کو عام کرنا ہے، صدیقی صاحب کو کہا، سب کو، پروفیسر صاحب کو بھی کہا ہوا ہے، مصطفیٰ جان ہے، قاری شہباز صاحب میرے جو قریب ہیں، باقی بہت سارے۔ یہاں اس مشن کو پھیلانے والے، اس پہ کام کرنے والے اب سینکڑوں میں نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو اس پردے کے ادھر بیٹھی ہیں آپ کی روحانی بہنیں اور مریدین سلسلہ خواتین، ان میں بہت ساری ایسی ہیں جو اس فیضان غوثیہ کو آگے پھیلا رہی ہیں۔ یہ پھیلانا ہے، جب پھیلاؤ گے تو تم نہیں، تم میں آقا ہی پھیلائے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ سمجھا کہ اب نہیں آقا، صرف میں آقا، تو پھر میں اور میرے میں آکے نہ تو میں رہے گا نہ تیرا آقا رہے گا، سب کو جو ملا تھا وہ جاتا رہے گا۔ چونکہ یہ تربیتی نشست ہے، اس بات کو خلفاء ناظرین ذہن نشین رکھیں کہ جب بھی تمہیں اپنا خیال آئے گا اپنی بیڑی کو کاٹ دو گے، تباہ کر دو گے، برباد کر دو گے۔ یہی ہے کہ آگ کھانے کے مترادف ہے، جب اندر جائے گی تو کیا حشر ہوگا۔ تو امر شیخ کے ساتھ اس سلسلے کو سنبھالا، اور پھر اقبال کا وہ شعر کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، پھر اس ڈگر پہ چلتے چلتے رات دن کی محنت کے بعد آج محبت مشن اس نہج پہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں نہیں جہان کے مختلف ممالک میں قائم ہے، اور ایک بھی جہاں ہمارا درویش ہے دل سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور مجھے بھی پتا ہے کہ جب دل ذاکر ہو تو ہزاروں دلوں کو ذاکر بنا دیتا ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے تو
دوں دوں یہ محبت کی لہریں اور عروج کی طرف جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ سمندر کے اندر جب لہر اٹھتی ہے تو خس و خاشاک کو اٹھا کے کنارے سے باہر پھینک دیتی ہے۔ اس کے اندر کیا رہتا ہے؟ جواہرات۔ سمندر کے اندر جواہرات رہتے، چونکہ ایسے کافی اس طرح مجمع ہے سامنے، لوگ یہی آتے ہیں، بہت اچھے سننے والے اس طرف موجود ہیں، قاری طیب صاحب بیٹھے ہیں، عزیز قادری صاحب، تو چونکہ آواز آپ تک جا رہی ہے اس باتوں کو بس سنتے جائیں، انشاءاللہ میں اپنے جو میں نے آیات پڑھی انہی کی طرف میں جا رہا ہوں، یہ ان کا لب لباب ہے، آگے جو ہے پھر انشاءاللہ اسی کی وضاحت ہوگی۔ تو جب لہر اٹھتی ہے تو خس و خاشاک کو کنارے سے باہر پھینک دیتی ہے، جواہرات اور ہیرے جو کچھ ہے اس کے اندر رہتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون قدرت ہے۔ تو یہی بات ہے، جب ایک ظاہری سمندر کھارا پانی، اس کو یہ وصف ہے کہ خس و خاشاک کو باہر پھینکے، جواہرات کو اندر رکھے، کھارا پانی، اور جہاں ہو ہی میں کا پانی، جہاں ہو ہی میں کا پانی، میں کا پانی، تو وہ کس قدر خود کو شفاف رکھے گا کہ کہیں ایک بوند بھی کسی کے اندر چلی جائے تو پتہ چلے کہ چیز اصل ہے، نقل نہیں، چیز اصل ہے، نقل نہیں۔ اس طرح خس و خاشاک کو یہ بحر محبت جلا دیتا ہے اور جواہرات کو پاس رکھ کے تراشتا رہتا ہے۔ یہ تراش ہے کانٹ چھانٹ، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اس طرح کانٹ چھانٹ وہ کرتا رہتا ہے تا وقت کہ وہ جواہر چمکے اور کسی اچھے سے ہاتھ میں، سونے میں یا چاندی میں جڑ کے کسی اچھے ہاتھ میں چلا جائے۔